بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، کل جو مقبوضہ کشمیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس سے پہلگام میں جو سیاحوں پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سے اب تک پورے مقبوضہ کشمیر، ہندوستان، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی اور افسوس کا اظہار کیا گیا. اور مقبوضہ کشمیر میں طویل عرصہ کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں انہوں نے جو متاثرہ خاندان ان کے ساتھ بھرپور ہزار یکجہتی کیا. آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی اور تمام کاروباری طبقے نے، تاجروں نے متاثرہ خاندان کے ساتھ بھرپور ہزار یکجہتی کیا. اور جموں سمیت تمام جو مقبوضہ کشمیر کے جو ضلعی مقامات میں اس کے اوپر مظاہرے ہوئے اور مسلمان، ہندو، سکھ سب لوگوں نے مل کے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور جو ایک سازش جو بنائی گئی تھی کشمیریوں کو دوبارہ تقسیم کرنے کی، وہ سازش بھی ناکام ہوئی. اور ایک بار پھر کشمیریوں نے وہاں ثابت کر دیا کہ کشمیری مہمان نواز ہیں. اور خواتین و حضرات نے آج وہاں جس طرح کے ساتھ وہاں جو باہر سے، جو ہندوستان بھر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو متاثرہ خاندان، ان کے جو ورثاء آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ان کو فری راش اور کھانے کی پیشکش کی. ناظرین، سب سے پہلے آج یہ جو پہلگام واقعہ، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مختصر آپ کو اپڈیٹ آگاہ کرتے ہیں کہ آج اس واقعے کے بعد جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہ سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے فوری نئی دہلی پہنچے اور ایئرپورٹ پر یہ اعلیٰ سطحی اجلاس بلائے اور نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر نے ان کو بریفنگ دیا اس ساری صورتحال کے بارے میں. ابھی جب ہم یہ پروگرام کریں تو ہندوستان کی کابینہ کی جو سیکورٹی کے کمیٹی ہے اس کا اعلیٰ سطح اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس سارے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. پھر جو ہندوستان کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع یہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جائے وہ قوا پہ ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ان ساری صورتحال پر جو مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے، تمام سیاسی قیادت نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی اور اس کو شک کا اظہار کیا کہ ایک ایسے موقع پر جب امریکہ کے نائب صدر ہندوستان کے دورے پہ ہیں اور اس موقع پر کیوں چناؤ کیا گیا اس واقعے کا کہ بے گناہ لوگوں پر وہاں حملہ ہوا اور 26 لوگ جاں بحق ہوئے. اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج جو آزاد کشمیر کے تمام پارلیمانی اور جو سیاسی قیادت ہے، اس کو آزاد کشمیر کے امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور یہ دو موضوعات ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے جو پہلگام ہے، وہاں جو کل افسوسناک واقعہ ہوا اور اس افسوسناک واقعے کو لیے جو ہندوستان کی جو قیادت ہے، ہندوستان کا جو میڈیا ہے، جس طرح کے ساتھ بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے سارا الزام پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کی ہے. اور جو ہندوستان کا میڈیا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے، پونچھ کے لوگ ہیں سارے اور انہوں نے وہاں اس آپریشن کا حصہ لیا. ابائی صاحب، ایک تو ہم نے کل بھی اس واقعے پہ تفصیل سے پروگرام کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا ایک افسوسناک، دردناک واقعہ ہے کہ بے گناہ لوگ اس واقعے میں مرے گئے. تو کیا اپڈیٹ ہے، ذرا تھوڑا سا آپ. بہت شکریہ کفیل صاحب. دیکھیں، یہ بہت انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات چاہے پہلگام میں پیش آئیں یا ہماری جو بلوچستان میں وہ ٹرین پر حملہ کیا، جہاں بھی معصوم لوگ مارے جائیں گے ان کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. کشمیر کے اندر صورتحال مختلف ہے لیکن یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے معصوم تھے. ان کا کوئی وہ نہ تو فوج سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی یہ کوئی عسکری گروپ کے لوگ تھے. ویسے اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ اس میں مارے جانے والوں میں کوئی ایک آدھ نیوی کا افسر شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ کشمیر کے اندر وہ تعینات نہیں تھا، اپنی کوئی سیکورٹی کی ڈیوٹی نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک سیاحت کی نقطہ نظر سے آئے تھے. اور پہلگام وہ علاقہ ہے کشمیر کے اندر کہ جس میں کشمیر کا جو ٹورزم ہے اس کی میں سب سے زیادہ لوگوں کی جو توجہ اور وہ جس طرح وہ اسلام آباد ٹائپ کوئی ٹریل جس طرح بنی ہوئی ہے نا، پیدل مسافت دور دراز، بلکہ پہلگام جو ہیڈ کوارٹر ہے اس سے میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ 6 کلومیٹر دور یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس واقعے پر افسوس کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ آج سے 20-25 سال پہلے چھٹی سنگھ پورہ میں پیش آیا تھا. اس وقت بھی امریکن صدر بل کلنٹن انڈیا آئے تھے اور اب بھی
یہ حسن اتفاق کہیں یا کچھ اور کہیں کہ اب بھی امریکی نائب صدر انڈیا کے دورے پر ہیں اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر افسوس کیا جانا چاہیے اور اس کی سختی سے مذمت کی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمارے دفتر خارجہ اور ہمارے اداروں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی تنظیموں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پار کشمیر کی سیاسی تنظیموں نے اس کی مذمت کی ہے اور یہ کی جانی چاہیے تھی۔ اب پاکستان اور بھارت کے اندر کفیل صاحب ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جو بھی واقعات وہاں پیش آتے ہیں ایک روایتی دشمنی پر روایتی دشمنی کی بنیاد پر پہلے سے ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی جان، اپنی کمی کوتاہیاں اور غلطیوں کی نشاندہی اس کی بار قبول کرنے کے بجائے، ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے دوسروں پہ الزام لگا کر جان چھوڑنی ہے۔ بھارت نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا ہے کہ انہوں نے بغیر کوئی دیر لگائے پاکستان کے زیر کنٹرول یا پاکستان کے جو ماضی میں عسکری تنظیمیں رہی ہیں ان پہ الزام لگایا ہے۔ ویسے تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے میرے خیال میں کہ لشکر طیبہ کی کوئی ذیلی کوئی گروپ ہے جس نے پچھلے عرصے میں سامنے آیا تھا، ریزسٹنس فرنٹ ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ابھی تک کوئی اوپنلی اس بات کی غیر جانبدارانہ انٹرنیشنلی تصدیق نہیں ہوئی کہ آیا واقعی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے تو اپنے اداروں کی ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے فوری طور پر جان چھوڑانے کے لیے پاکستان کے اداروں پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے روایتی دشمنی چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے اور ہماری سیاسی تنظیموں کی طرف سے اور ہمارے جو دوسرے گروپ ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل دیا گیا ہے، جس طرح کے ذمہ دارانہ طریقے سے اس واقعے کو بری طرح کنڈم کیا گیا ہے، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن کفیل صاحب بات صرف اتنی کافی نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے اندرونی معاملات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے، الزام کے علاوہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، لیکن آزاد کشمیر میں دیکھیں نا پچھلے عرصے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جس طرح کے اعلانات کر رہے تھے کہ ہم آزاد کشمیر میں پھر جہادی ماحول کلچر بنانے کی کوشش کریں گے اور پاردار ہے، اب جہادی کلچر تو آزاد کشمیر کے اندر کوئی یاد نہیں کرنا ظاہر ہے، انہوں نے وہ پار کشمیر کی آزادی کے لیے ظاہر ہے کوئی وہ پہلے والی پرانے دور کی جو موومنٹ تھی وہی بنانی تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم بار بار اسی پروگرام میں نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ یہ کوئی سینسٹیو معاملہ ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو آزاد کشمیر ہو یا پاکستان کا کوئی صوبہ ہو، اس کے کسی وزیر اعلیٰ اور گورنر کو بالکل اس بات کا اختیار ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کی پالیسی بیان جاری کرے۔ بعد میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 فروری کو جو راولہ کوٹ میں کالا دم تنظیموں کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس کو بھی بھارت نے اٹھایا ہے اور دنیا کے سامنے وہ اٹھا کر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش، اگرچہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تنظیمیں ملوث بھی نہیں ہیں، ان میں سے کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی اور انہوں نے مذمت بھی کی ہے، لیکن ایک بہانہ تو اس کے بہرحال ہاتھ آ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات اور واقعات بدل گئے ہیں۔ کشمیر کے اندر آج جس طرح بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے اندر جس طرح مسلمانوں، سکھوں اور ساری ملٹی وہ ایتھنک گروپوں نے مل کر یا مذہبی گروپوں نے مل کر اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ اس واقعے کی مذمت صرف ایک کسی گروپ نے نہیں کی کہ ہم بریکٹ کر کے کہیں گے یہ سارے صورتحال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور یہ لوگوں نے جو مذمت کی ہے اس کا دور اثرات مرتب ہوں گے، لیکن یہ صرف مذمتوں سے باتیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ مسئلہ کشمیر جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلے گا باعزت باوقار، تو اس طرح کے واقعات کا خدشہ بہرحال برقرار رہے گا، چاہے وہ جموں کا علاقہ ہو، چاہے وہ سری نگر کے آس پاس کے علاقے ہوں، چاہے لداخ ہو، چاہے اس طرح ہمیں آزاد کشمیر کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ پچھلے عرصے میں ہماری حکومت نے ہی جہادی ماحول ایک طرف بنانے کی کوشش کیا، دوسری طرف جن لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے جا رہا ہے ان کو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے واقعات سے بالکل ہمیں آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری جو پوری کرنے کی ہے وہ پاکستان اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی ہے کہ بھارت کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے جہاں کہیں بھی میں سمجھتا ہوں اس کو ضرورت پڑے تو ہمارے اداروں کو، ہمارے ملک کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تاکہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہ 26 تاریخ کو 26 فروری والا یا جنوری والا جو واقعہ ہوا تھا، دونوں ملکوں کے درمیان گڑبڑ ہو گئی تھی اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے، اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے۔ تحریک آزادی اپنی جگہ برقرار رہے گی، وہ کشمیریوں کا بنیادی رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن ہے، لیکن اس کی آڑ میں
مذہبی بنیادوں پر عورتوں کو، معصوم لوگوں کو، بچوں کو قتل کرنا اور ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہانا، یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی تحریک آزادی کہ کوئی اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا اس طرح کی چیزیں. اور بھارت کو بالکل اس بات کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے ہمیں کہ وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کے واقعات کو استعمال کر سکے. کہ جو کل کا واقعہ ہوا ذرا انتہائی افسوسناک، اور جو انسانی تاریخ کا ایک اور افسوسناک واقعہ، بیگنا لوگ یعنی مارے گئے. مارنے والا کون تھا یعنی یہ تو وقت بتائے گا، تحقیقات ہوں گی، پتہ لگے گا اس میں کیا واقعہ بھارت نے خود کیا یا اس کی آزادانہ تحقیقات اگر ہندوستان کے. لیکن ایک آج جو پورا دن جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں اور وہاں مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے تمام جو مذاہب کے لوگوں نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. وہاں ایون کے حالات ایسے تھے کہ شاید وہ جموں میں رد عمل ہوگا شاید مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہاں میں دیکھ رہا تھا بار کونسل جموں اور انجمن تاجران جموں، سب لوگوں نے جموں کے تمام ہندو، مسلمان، سکھ سارے اکٹھے اور جا کر اس افسوسناک واقعے کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک یعنی پھر ابھی جو مودی انتہا پسندی پہ ہیں ان کے وزراء اس طرح سے اشتعال انگیزی جانا بیانات دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کس پرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ ذرا صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر، اس افسوسناک واقعے کے اوپر افسوس کیا تھا، اور ظاہر ہے بے گناہ لوگ جہاں پہ بھی قتل ہوں گے اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا. صحیح. آج جو ہے وزارت خارجہ ہمارے نے اور پوری پاکستانی جو ہے وہ قیادت نے اس معاملے کے اوپر جو ہے اظہار افسوس کیا ہے. اب جہاں تک رہا سب بھارت کا حل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو کسی ایک آدمی کا، کسی خاندان کا رہا سب، اگر ایک فرد بھی قتل ہو جائے نا، تو وہ بھی الزام لگاتے ہوئے جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ کٹواتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ورنہ نامعلوم افراد کے خلاف کرواتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے وہ بے گناہ اس کی زد میں نہ آئے. اب ایشو یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے اس واقعے کے پہلے 1 منٹ کے اندر ہی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا، اور بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ جو طرز تھا اس کے میڈیا کا اور اس کی سیاسی قیادت کا، اس کی سیاسی جماعتوں کا، کیا کہتے ہیں انڈین حکومت کا، کہ انہوں نے یہ کیا. جس طرح برادر مجاز بھائی صاحب نے کہا جی کہ یہ ہر بار واقعہ تب بھی ہوتا ہے جب کوئی امریکن یا کوئی ہائی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہوتا ہے. تو بھارت جو ہے وہ اصل میں قاتل نہیں پکڑنا چاہتا، بھارت جو ہے وہ اصل میں اپنے مجرم نہیں پکڑنا چاہتا، بھارت جو ہے وہ اسے اپنے مذموم سفارتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے دنیا بھر میں. تو جس انداز سے کل جو ہے اس نے دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ جی اس معاملے میں لوگ تو مر گئے، لیکن اسے اس طرح استعمال کیا جائے کہ اسے اپنے سفارتی محاذ کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا جائے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، اس طرح کا اس نے ماحول دنیا میں کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو اس وقت دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جی پاکستان اور پاکستان کی جو میں جو لوگ ہیں وہ اس میں بالکل ملوث نہیں ہے، حکومت پاکستان جو ہے اس کی وضاحت بھی کر چکی ہے. اور اب جو ہے جہاں تک بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس سے زیادہ وضاحتوں سے زیادہ کچھ نہیں دیا جا سکتا نا، اگر بھارت کو کوئی اور شوق ہے تو وہ پورا کر لے. میں یہ جو ہے وہ صرف پروپیگنڈے سے آگے جو ہے وہ بھارت جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے، مسلح افواج ہیں، وہ پوری طرح چوکس ہیں اور وطن کا دفاع کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں. اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، وہ پوری طرح جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی عوام کی حفاظت کے لیے جو ہے تیار ہے. ہمیشہ جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے، پورا بلوچستان جو ہے اس میں وہ دہشت گردی کرتا ہے، پورے کے پی کے میں وہ دہشت گردی کرتا ہے، پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں دہشت گردی کرتا ہے، اور بے شمار بار جو ہے وہ بھارتی جاسوس اور بھارتی دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں، دنیا کے سامنے ثبوت رکھے جا چکے ہیں. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ایک مخصوص علاقے میں ہو رہا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے، اور اسے جو ہے بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کو حق نہیں دے رہا. اس کے باوجود جو ہے ایک طرف بھارت جو ہے اس نے آپ کو یاد ہے کہ 89 اور 90 میں کیا کیا، اور اس کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے بھارت کا جو رویہ تھا، ایک جو نیچرل رد عمل آنا چاہیے. بھارت کے ساتھ جو ہے وہ کشمیری نفرت کرتے ہیں، بھارتی افواج کے ساتھ کشمیری نفرت کرتے ہیں، لیکن بھارتی افواج اور بھارتی عوام کو جو ہے وہ الگ سمجھا. کشمیری مہمان نواز لوگ ہیں، ٹریڈیشنلی آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، گلگت بلتستان میں دیکھیں، جہاں بھی جائیں گے وہ جو ہے وہ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، سیاحوں کی عزت کرتے ہیں. آج یہ دیکھیں کہ پوری کشمیری قوم نے، مقبوضہ کشمیر کی پوری قوم نے، پوری سیاسی قیادت نے بالائے طاق رکھ کے اس بات کو کہ جی وہ سول سوسائٹی کو کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کا وہ کیا ہے، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی. اس واقعے کی مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کو بھارت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. کوئی کشمیری جو ہے بھارت کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت جو ہے میں پھر کہوں گا یہ اپنے جو ہے مضموم سفارتی مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے.
اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو انتہائی حکمت اور دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سفارتی محاذ کے اوپر بھارت کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے. اور اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں. دیکھیے نا, اگر بھارتی چینل جو ہے اگر وہ اپنے ملک کے جھوٹ کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پاکستان کا میڈیا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اپنے سچ کو تو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے اوپر, ہمارے اوپر, پاکستان کے پورے میڈیا کے اوپر, پاکستانی پوری قوم کے اوپر, پاکستان کی حکومت کے اوپر اور بالخصوص جو ہے وہ وزارت خارجہ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ بھارت کو اس کے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ, کیونکہ پاکستان ملوث نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اسے بہت بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں سے رائے صاحب وہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ یہ جو متنازع خطہ ہے اس پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ مخصوص علاقے میں دہشت گردی کی واردات کر کے, یہ دیکھیں نا, بھارت اپنے جو لوگوں نے تو وہ چلے جانا ہوتا ہے, لیکن یہ جو بھارت کا یہ جو رویہ ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو مار کے, اپنے املاک کے اوپر حملہ کر کے وہ کبھی جو ہے وہ انڈین مسلمانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کبھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کبھی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ڈال دیتے ہیں. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کو چھوڑ دیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تو وہ بیان سینسیبل نہیں دیا, اسے پوری پاکستانی قوم نے اسے وہ کیا, یا وہ اس کی وضاحت تو وہی دے سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کس تناظر میں دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے آزاد کشمیر میں جہادی کلچر ہے, آزاد کشمیر میں کدھر ہیں کوئی ایسے کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے اندر, ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ پراپر جو ہے اسے چیک کر لینا چاہیے اور اس موقع کے اوپر اساس جو حالات جو ہیں اس کی حساسیت کا جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو بھی اعتراض کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی اعتراض کرنا چاہیے. ایک طرف تو ہندوستان ظاہر الزام لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر اور جو جہادی تنظیمیں, اور میں ابھی جب ہم نے یہ پروگرام شروع کرے تھے تو میں دیکھا وہاں پہ جو بڑے اخبارات ہیں کشمیر کے, مقدم کشمیر کے اخبارات, کہ وہاں انہوں نے پورے 3-4 جو گاؤں ہیں, 3-4 اضلاع میں بڑی پیمانے کریک ڈاؤن ہے, وہ 200 سے زائد لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہے. اور ابھی وہاں ایک ظلم و بربریت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو کیا یعنی یہ پھر نویں آزما شروع ہو جائے گی ان کشمیریوں کے اوپر, وہ ہندوستان کا میڈیا دوبارہ وہ یہ کرنے ہمیں غزہ کی طرز پہ جانا چاہیے اور جا کر ہم ماریں ان کو. تو یہ کیوں کر رہے تھے پاکستان کے ایسے حالات میں, کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی کفیل صاحب, بالکل یہی ہے کہ ایک طرف یہ بات سوچی جا رہی ہے, بہت سارے حلقے یہ بات سوچ رہے ہیں کہ بھارت نے یہ جو واقعہ ہے اس میں بھارت کی حکومت تو ہم چلو نہیں کہہ سکتے, لیکن انٹیلیجنس ادارے چونکہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دنیا بھر میں, انہوں نے کر کے یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ انٹرنیشنل برادری نے, خاص کر امریکہ اور بڑے طاقتور ممالک جو ہیں, غزہ میں جس طرح اسرائیلیوں کا ساتھ دیا اور فلسطینیوں کو انہوں نے دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹلی بھارت کے ذہن میں بھی شاید خاکہ یہی ہوگا کہ ڈیموگرافی چینج کر کے, آئینی پوزیشن بدل کر کے کشمیر کی حالت تو اس نے بدل دی ہے ظاہر ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کے دل سے تو پاکستان اور آزادی کی وہ جو جذبہ ہے وہ پاکستان وہ بھارت نہیں نکال سکا. اس کے ذہن میں خاکہ وہی ہوگا کہ جو مخصوص طبقات ہیں جن کو میرے خیال میں اس نے ظاہر ہے ایک سروے کر کے چیز رکھی ہوگی کہ یہ طبقات ہیں جن کا وجود اگر برقرار رہا تو یہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے یا آزادی کی جو تڑپ ہے یہ لمبے عرصے تک برقرار رہے گی. وہ ان کے خلاف بالکل کوئی پلان اندرون خانہ اس نے شاید طے کیا ہو, اس پر عمل درآمد کے لیے وہ دنیا کو اپنے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہو, اور یہ ایک واقعہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ظاہر ہے دیکھیں نا اس طرح کے واقعات ہو سکتا ہے پلان کے اندر شامل نہ ہوں, جب ایک پورے علاقے میں جہاں کے پچھلے 70-75 سال سے واقعات پیش آ رہے ہیں اور آپ نے ان کا آزادی کا حق دبایا ہوا ہے, سلب کیا ہوا ہے, یو این نے 20 سے زائد قراردادیں پاس کر کے ان کو اس بات کا حق دے رکھا ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن دیں, ان کو رائے شماری کروائیں, آگے خود ارادیت دیں, تو نہیں دے رہے. اس طرح کے واقعات تو انٹیلیجنس اداروں کے پلان کے بغیر بھی ظاہر ہے بہت سارے واقعات پیش ماضی میں بھی آئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے سارے. اب چاہیے یہ کہ انسانیت کو مارنے کے بجائے, جینوسائیڈ کرنے کے بجائے, اس طرح کے پلان کر کے معصوم لوگوں کو مارنے کے بجائے دونوں ممالک مل بیٹھے ہیں, عالمی برادری ان کو بٹھائے, اس بنیادی جڑ کا, اس خرابی کا ازالہ کر لیں دونوں مل کر. تو میرے خیال میں یہ چھٹی سنگ پورہ کے واقعات, یہ جو پہلگام کے واقعات, یہ جو اس طرح کے واقعات شاید ان کو روک تھام کی جا سکتی ہے. ادروائز
اس کے پیچھے بھارتی اداروں کا ہاتھ ہو یا کسی اور گروپ کا ہاتھ ہو، جب تک آپ کشمیریوں کے وہ بنیادی مسائل کو ٹچ نہیں کریں گے، جو حق خود ارادی کا مسئلہ ہے، جو آزادی کا مسئلہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جتنے پلان کرتا رہے وہ ان پلانوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انسانیت کا خون تو بہتا رہے گا، لیکن ظاہر ہے ہر گھر سے پھر ایک اور نئی آزادی کا پروانہ اٹھے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ آپ کو بیٹھ کر دنیا کو اس بات کی جانکاری ایٹمی ملک ہیں، اور جمہوری قدرے میں ان دونوں ملکوں میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ چلو بھارت میں ہمارے مقابلے میں شاید تھوڑی زیادہ ہوں، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ دور سے ہو کر ایک جمہوری چہرہ اس کو ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن اندرون خانہ جو کچھ اس نے آسام میں کیا، جو کچھ اس نے پنجاب میں کیا، جو کچھ اس نے تمل ناڈو میں کیا، جو کچھ اس سری نگر اور جموں اور ان علاقوں میں لداخ میں کر رہا ہے، تو وہ تو چیزیں واضح ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب تک وہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلے ایسے واقعات اس طرح روکنے کے جیسے۔ واقعات کو آپ ساتھ رہ کر میں کہتا ہوں نا کہ بھارت نے کوئی پنگے کم تو نہیں نہ لیے ہوئے اچھا عمر صاحب ابھی مت ہیں۔ ریاستوں کے اندر اپنے ساتھ پڑوسی ممالک کے اندر وہ سارے جو ہے پھر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب ابھی مت ہیں کہ آج آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، بریفنگ دی ہے جو آزاد کشمیر امن امانی صورتحال ہے، موجودہ جو حالات ہیں۔ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہوا، یہ ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس میں کون لوگ تھے اور کیا آج کی اجلاس میں ایسا جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کی تو کارروائی صرف 10 منٹ ہی چل سکی ہے۔ اس میں جو ایجنڈا آئٹم تھا اس کے اوپر وہ تھا کہ مظفر آباد انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنانا چاہتے تھے، لیکن اسے پیش نہیں کیا جا سکا۔ باقی آج جو ہے وہ سیاسی قیادت کی اور قانون ساز اسمبلی کے ممبران کی ایک مشترکہ جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے۔ اس بریفنگ میں ظاہر باقی تو کوئی نہیں جا سکتے تھے، وہی لوگ تھے، اور جو کیا کہتے ہیں جو پارلیمان سے باہر سیاسی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اسی طرح جو کیا کہتے ہیں فقہ جعفریہ سے متعلقہ لوگ ہیں، تو انہیں دہشت گردی کے حوالے سے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب نے بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی کچھ ویڈیوز اور باقی جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے کہ اس حالات میں یہ جو موجودہ حالات ہیں اور آزاد کشمیر کے جو انٹرنل حالات ہیں اس میں اظہار کیا کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیا جائے اور اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 25 دسمبر کو آزاد کشمیر بھر میں 25 اپریل کو آزاد کشمیر بھر میں یکجہتی جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں گی، اور کس کے ساتھ یکجہتی؟ یہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے لیے جو ہے یکجہتی کے لیے کیا جائے گا۔ باقی جو ان کا اجلاس تھا رائے صاحب وہ صرف 10 منٹ چلا ہے، اور میں ایک اور جو انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں، شاید آزاد کشمیر کے عوام کو اگر کسی کو نہیں پتا، تو یہ جو قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں جنہیں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے قانون سازی کے لیے منتخب کیا ہے وہ قانون سازی کریں۔ ان کے اور جو اسمبلی کا سٹاف ہے اس کے لیے ان اجلاسوں کی رائے صاحب بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے بریفنگ دینی تھی تو بریفنگ دینے کے لیے آپ کو کوئی اور فورم اگر استعمال کر لیتے تو زیادہ بہتر بات تھا، کیونکہ اس میں اگر آپ نے باقی لوگوں کو بلانا، چیف سیکرٹری، آئی جی اور جو دیگر متعلقین تھے اور جو لوگ پارلیمان سے باہر تھے، تو یہ کوئی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس تو اسے شاید اس طرح شاید نہیں کہا جا سکتا، یا اس کی تو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک فائدہ جو ہے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں موجود اشرافیہ کو یہ ہوا ہے کہ آج کے اجلاس کی وجہ سے انہیں 7 دن پہلے سے جو ہے ڈی اے ملنا شروع ہوگا، ڈیلی الاؤنس، اور 7 دن بعد تک ملے گا، مگر 15 دن کا جو انہیں مل جائے گا، اور 3 دن پہلے اور 3 دن بعد جو ہے ایک دن اجلاس ہونے سے 7 دن کا جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کو مل جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں 10 منٹ کام کر کے 15 دن کا آزاد کشمیر دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نہیں ابھی نہیں چینج کیا انہوں نے، نہیں چینج کیا انہوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں انور الحق صاحب نے تو بطور اسپیکر یہ جو پروٹوکول کا آغاز ہوا ہے نا اسپیکر کا، یہ انور الحق صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر کے ساتھ جو ہے وہ پروٹوکول کی گاڑی وہ جو ڈالا اور ایک جو اسکاٹ چلتا تھا وہ اس سے پہلے نہیں چلتا تھا، یہ تو انور الحق صاحب وہ پھر ہم کہیں گے دروغ گو ہے یا ان کے 2 فیسز ہیں۔
وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں گے یہ اس وقت پھر جناب والا ان کی خواہش تھی کہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر, کیونکہ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی بھی تاحیات مراعات کی جائیں, تاحیات اس کا پروٹوکول اور اس کا انتظام کیا جائے. وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر لایا, تو انہوں نے وزیر اعظم بن کے سب سے پہلا جو کام کیا کہ اپنی جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ اس کا پینشن اور سرکاری گاڑیاں, پروٹوکول, ملازمین, پی ایس, وہ ساری رکھ دی تاکہ جناب والا وہ نہ ہو. اور بلکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے سابق موجودہ صدور اور وزیر اعظم ہیں, یہ کلب ہے نا رائے صاحب, اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کبھی نہیں بولتے, اپنی مراد کے اوپر کبھی نہیں بولتے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ 10 منٹ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کرتے ہیں, 15 دن کے پیسے جو ہے وہ کلیم کر لیتے ہیں ممبران اسمبلی, اور 7 دن کے پیسے کلیم کر لیتے ہیں وہ. تو انہیں یہ چاہیے کہ یہ قانون ساز اسمبلی کا جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اور ابھی تک جو ہے اس اجلاس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ جو قائمہ کمیٹیاں, اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے حوالے سے وزیر اعظم اور ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ سینکڑوں بار جو ہے وہ پبلکلی کمٹ کر چکے ہیں, اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اچھا بھائی صاحب, ابھی بات ہے کہ جو آزاد کشمیر ذات تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور یعنی رواداری کی مثال دی جاتی تھی, تو ابھی جو حالات درپیش ہیں آزاد کشمیر کے عوام کو, آزاد کشمیر کی پارلیمان کو, پارلیمان کی جو باہر کی یعنی سیاسی جماعتیں ہیں, اور اس وقت یعنی کیا اس پہ یونیک ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے, جو آزاد کشمیر سیاسی عدم استحکام ہے, اس طرف کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل نکالیں؟ گویل صاحب, یہ دو چیزیں آزاد کشمیر کی ایک دور میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو مثالی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کمپیریٹیولی پاکستان کے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ. ایک تو سیاسی رواداری بہت زیادہ ہے آزاد کشمیر میں, اس کی بنیادی وجہ تھی کہ دیہی کلچر ہے اور وہاں ایک ہی خاندان کے ایک ہی علاقے کے لوگ رہتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اور دوسرا ہمارے ہاں جو یہ جمہوری جو تھوڑا کلچر ہے نا, اس نے آہستہ آہستہ جڑیں پکڑ لی تھیں. اگرچہ ہے وہ ووٹ دینے کی عادت تھی, اس کا ابھی تک لوگوں کو اس طرح فائدہ نہیں ہوا, لیکن اس کا یہ دونوں چیزیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بطور مثال آزاد کشمیر کو کوٹ کیا جاتا رہا ہے. امن اماں بھی ساتھ, امن اماں بہت مثالی تھا کہ بھائی وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے, وہاں لوگوں کا رائٹ آف ووٹ بحال ہے, وہاں امن و امان مثالی ہے, کوئی اتنا مسائل نہیں پیدا ہوتے, وہاں سیاسی رواداری اچھی ہے, تو اس کی یہ پاکستان کے باقی صوبوں میں کیوں نہیں چل سکتے. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے ایک طاقتور گروپ ہیں جن کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھیں, اور انہوں نے دانستہ ایسے آزاد کشمیر کے اندر حالات پیدا کر دیے ہیں. اب وہاں سے پہلے سے تربیت یافتہ سیاسی پارٹیوں نے تو اس طرح کی ان کے پیٹرن پر شاید میرے خیال میں عمل نہیں کیا, تو وہ ایک عرصے سے اس تلاش میں تھے کہ کوئی بندہ ایسا ملے جس کا کوئی سیاسی سٹیک بالکل نہ ہو, جس کی کوئی سیاسی پارٹی بالکل نہ ہو چہرہ اس کا سیاسی ہو, تو اس کے ذریعے اس نظام کے اندر بالکل توڑ پھوڑ کر کے بالکل یعنی مطلب تباہ و برباد کر دیں. تو میرے خیال میں خوش قسمتی کے ساتھ, حالانکہ درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا سردار عتیق صاحب کے دور میں 2-3 بار عدم انعماد کی تحریکیں آئیں, لیکن وہ تینوں چاروں حکومتیں, لیکن جتنا وزیر اعظم بھی آئے وہ سیاسی لوگ بنا کرتے تھے اور ان کے پیچھے سیاسی پارٹیاں تھیں. یہ پہلی بار بدقسمتی ہوئی آزاد کشمیر کی کہ ایسا شخص بن گیا جس نے ماضی میں نہ تو کوئی سیاسی پارٹی لمبے عرصے تک جوائن کیے رکھی ہے, اور نہ اس کی جمہوری سوچ ہے, اور نہ کوئی اس کے ذریعے آئندہ بھی بالکل کوئی اس کے ذریعے آزاد کشمیر انہوں نے اصلاحات اور گڈ گورننس کے نام پر ایسی خرابیاں پیدا کی ہیں کہ دیکھیں نا, اکثر ہمارے ہاں جو کفیل صاحب آپ اور میں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, چھوٹے موٹے وسائل تھے وہ پنچایتی بنیادوں پر عمل کر لیا کرتے تھے, پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کورٹ کچہریوں میں لوگ اتنے زیادہ نہیں جاتے. اس کی وجہ سے پولیس کے اوپر بھی امن و امان کو کوئی زیادہ دباؤ نہیں تھا, اور وہ لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل اٹھنا بیٹھنا تعارف واقفیت بالکل بھائیوں جیسا ایک ماحول تھا وہاں سارا. اب پچھلے عرصے میں اس آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ پولیس اور عوام بالکل ایسے آمنے سامنے پیرلل دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر رہ گئے ہیں. جہاں بھی میں آپ دیکھیں گے, آپ نے بہت سارے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے, پولیس اس سے درندگی کے ساتھ, اس سے بے رحمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو مار کٹائی کر رہی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہم نے نہیں دیکھی. اب پھر آزاد کشمیر کے اندر سیاسی ایک رواداری کا ماحول تھا, ہمارے بڑے لوگ تھے, ان کی نئی نوجوان نسل کے اندر ان کے بارے میں ایک رسپیکٹ کا ماحول تھا. انوار الحق صاحب نے آ کر اس رسپیکٹ کو بری طرح گالی بنا دیا.
आज़ाद कश्मीर में MLAs के पास लोगों का एक राब्ता था और वो लोग समझते थे कि जो छोटे मोटे टूटी बिजली के खंभे के मसाइल, पिछले अरसे में उन MLAs को और उन मिनिस्टरों को अनवार अल हक ने चपरासियों से भी बिल्कुल बदतर उनकी हालत करके रख दी है सारे। और मैं समझता हूं कि इससे भी खतरनाक बात ये चलो इसमें चलो उनकी भी 32-33 साल इलेक्शन इसमें चलो उनकी भी खराबी होगी। अनवार अल हक साहब एक बहुत खतरनाक जो काम कर रहे हैं कि अपनी ही पार्लियामान को पूछे बगैर बंद कमरों में खुफिया तरीके से ऐसे ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की खराबियाँ पैदा करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं कि बिल्कुल देखें ना, उन्होंने पिछले अरसे में एक माहौल बनाया, सारी आज़ाद कश्मीर सियासी पार्टियों को अपने साथ मिलाया, 48 वोट लिए, सबको हुकूमत का हिस्सा दिया, कुछ मजबूरी से बाहर रह गए। पीछे जब लोगों ने देखा कि तो अपोजिशन करने वाला है ही कोई नहीं, बोलने वाला ही कोई नहीं है, उसका रद्द-ए-अमल में अवामी एक्शन कमेटी बनकर सामने आई। बल्दियाती 30-32 साल बाद एक निज़ाम बहाल हुआ। तनवीर इलियास साहब को चाहिए था कि उस निज़ाम को प्रोडक्ट करके जाते, लेकिन उन्होंने भी मेरे में क्रेडिट लेने के लिए चलो कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। अनवार अल हक ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उस सिस्टम का, उनको फंड नहीं दे रहे, उनको बकारी और खैराती बना दिया। और आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर वो लोग मुजाहरे कर रहे हैं जिनको लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है आपके छोटे मोटे मसाइल के लिए। अब ये सूरत हाल ये होगी तो बिल्कुल इस बात की तवक्को न रखी जाए। और इसमें सबसे जो अफसोसनाक रोल रहा है वो आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों का रहा है, जिससे मैं तवक्को नहीं थी कि इस तरह के रोल प्ले करेंगे। अब आने वाले माहौल में एक तरफ ये सियासी लोग और ये इंतज़ामिया जो आपस में मिलकर लोगों का इस्तेसाल करें, ये खड़े होंगे, और दूसरी तरफ अवाम और पब्लिक खड़ी होगी। फिर एक ही बार फैसला हो जाएगा कि इस सिस्टम को किसने चलाना है, चलना है या नहीं चलना। देखें ना, इसमें एक तो ये बात है कि अगर आज एक जो है वो ब्रीफिंग दे के अपने ही मुल्क में अपने ही साथ जो है वो यकजहती करने का फैसला किया गया है, तो उसका पीछे देखें ना बैकग्राउंड भी क्या है, आखिर ये नौबत क्यों आई है, किससे यकजहती करेंगे, किसके साथ आपस में यकजहती करेंगे ना, खराबियां पैदा करें और फिर यकजहतियां करें। है ना कि मैंने वज़ीर इत्तलात साहब को फोन किया, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो तरीका मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इन कैमरा इजलास हुआ, उसके बाद आपके वज़ीर इत्तलात साहब या आपके कोई स्पोक्समैन या तर्जुमान जो भी हैं, उन्हें आके ये ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि आज एजेंडा ये हुआ और इसके ऊपर ये हुआ, ताकि क्यास ना फैले कि किसके साथ। दूसरी ये बात है, जब आप पार्टी को तबाह करेंगे, मुस्लिम लीग नून को तबाह करेंगे, आप ताजरों को तबाह करने की कोशिश करेंगे, आप साफियों को तबाह करने की कोशिश करेंगे, आप वकला को तबाह करने की कोशिश करेंगे, आप तलबा को फैंटी लगाएंगे, आप जो है वो जरीदा और गैर जरीदा सरकारी मुलाजमीन को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो आज़ाद कश्मीर की तामीर तरक्की में किरदार अदा करने वाले बड़े बड़े उन्हें जलील ख्वार और रुस्वा करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो ग्रास रूट लेवल तक गलियों मोहल्लों से जो वोट लेके आए हैं और एक नई जो है वो लीडरशिप बन के आई है, आप उन्हें जो है वो रुस्वा करेंगे। उसके बाद जो है वो मुझे तो वो शेर याद आ गया कि पहले घरों में आग लगाते हैं और फिर तूफान भेजते हैं बुझाने के वास्ते। तो अब मतलब अपने साथ जो है वो इज़हार यकजहती करने के लिए इजलास बुलाने पड़ते हैं कि जी वो तमाम अहले तशी भी इकट्ठे हो जाएं, अहले सुन्नत भी इकट्ठे हो जाए और सारी सियासी जमातें भी इकट्ठी हो जाए और मिल के आपस में हमारे आपस में जो है वो इज़हार यकजहती करें। इज़हार यकजहती करने के लिए आपको कौमी इदारे में सबको लाना पड़ता है, उन्हें मुज़ाकरात की दावत देनी पड़ती है। आप जो है वो तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते, आप जो है वो जमातों को नहीं तोड़ते, आप सहाफ़ती तंजीमों को नहीं तोड़ते, आप वकला तंजीमों को नहीं तोड़ते, आप अंजुमन ताजरान को नहीं तोड़ते, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं तोड़ते, आप सिविल सोसाइटी को नहीं तोड़ते, आप तलबा को नहीं तोड़ते, आप बल्दियाती नुमाइंदगान को नहीं तोड़ते। तो फिर जो है वो माशरे में यकजहती आती है जब आपका जो है वो किरदार और आपका जो क्या कहते हैं आपकी जो कायदाना सलाहियतें इतनी होती हैं कि पूरी रियासत में आपकी आवाज़ का एहतराम किया जाता, तो फिर जो है इज़हार यकजहती होती है। एक ऐसे जो है वो मगर अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं कहूँ करके कठपुतली के साथ कितनी कोई इज़हार यकजहती की जाती है। बहुत शुक्रिया आमर साहब, आपका शुक्रिया। अब ऐसा शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर में हालात पैदा किए गए और जब हुकूमत का या हुक्मरानों का एजेंडा हो कि लोगों को तकसीम करो, तो जब तकसीम हो गए लोग तो फिर कहो नहीं अभी इनके साथ यकजहती का, अभी इनको इकट्ठे करो। तो ये जो पॉलिसी है, ये वाला रवैया ये नहीं चलेगा। और इस वक्त जो मकबूल कश्मीर के हालात हैं, जो एक अफसोसनाक वाक़े बाद इस वक्त जो आज पूरा दिन और कल रात से यानी जिस तरह से मकबूल कश्मीर के अवाम में सख्त तशवीश पाई जा रही है और उनको ख़दशा है, उनको तशवीश है कि मकबूल कश्मीर के नेते अवाम के साथ गुज़श्ता 77 सालों से जो हिंदुस्तान करता आ रहा है और इस वाक़े के बाद, पहलगाम वाक़े के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि जो मकबूल कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और कश्मीरियों को नई आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा
पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि मौजूदा हालात के ऊपर कड़ी नज़र रखे और फौरी तौर पर इसके ऊपर जो उसके राब्ते हैं बाहर, जो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हैं, उनके साथ रब्ता किया जाए कि हिंदुस्तान इस वाक़े से, पहलगाम वाक़े से इसको जवाज़ बनाकर यानी इसके ऊपर कोई मुहिम जोई कर सकता है। हम आज़ाद कश्मीर के अवाम से, आज़ाद कश्मीर सिविल सोसाइटी से, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातों से भी कहते हैं कि जो हालात मौका है ये इश्ताल अंगेज़ी के बजाय फ़हम व फरासत का तकाजा करते हैं। कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।